السلام علیکم. پروگرام درویش دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب موجود ہیں جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں, اسٹرالوجر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں. اور میرا نہیں خیال ان کے بتائے ہوئے تمام تر سلیوشنس کے بعد آپ لوگوں کے گھروں میں کوئی بھی پرابلم رہتا ہوگا. اگر آپ لوگ اپنے کوئی بھی کویشچنس کا آنسر جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر کال بھی کر سکتے ہیں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ضدی اور نافرمان بچوں کو راہ راست پہ کیسے لایا جا سکتا ہے. اس بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر, میری بیٹی خیریت سے ہے. میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر, بچوں کی ضد اور نافرمانی کیسے ختم کی جا سکتی ہے؟ چونکہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ضدی ہوتی جا رہی ہے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی بات کیسے منوانی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کہتے ہیں گھر گھر کی کہانی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ واقعی گھر گھر کی کہانی ہے. اپنے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک سمپل بلکہ شاندار سونے جیسے لکھنے والا کال ہے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب انہوں نے, میں پہلے کال میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا لیکن مجھے یہ بار بار رپیٹ کرنا پڑے گا. جب پہلی دفعہ میں نے ان کا یہ کال سنا مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن یہ سچ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے دور کے مطابق نہیں, اپنے بچوں کی تربیت اپنے دور جو گزر چکا اس کے مطابق نہیں, ان کے دور کے مطابق کریں. ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ سیدھی سی بات, ہمارا جو پیرنٹس تھے وہ متشدد جابر اور لاکو خان احمد خان وہ تھے, مار کٹائی رولا دہشت داڑ دگاڑ وہ چلتی تھی. آج کا بچہ نہ مار کٹائی برداشت کرے گا, نہ جھاڑ دگاڑ برداشت کرے گا, نہ دھمکیاں, نہ کروفر, نہ کچھ. ہمارے جو بچے والد صاحب گھر میں آتے تھے سارے کو 4 پے کے نیچے گھسا ہوا ہے, کوئی دروازے کے پیچھے گھسا ہوا ہے, کوئی مدوں کو کیسے کھڑا کہ والد صاحب آ گئے ہیں. آج وہ دور نہیں. آج کل تو بچہ اور ہو گیا. آج کل بچہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رائٹ پتہ ہے, میں کیا ہوں, اور دوسری بڑے آرام سے کہتا ہے کہ میرے پہ احسان کر رہے ہیں, آپ کے والد نے آپ کو پالا تھا. یہ نہیں کہ آج کا بچہ کوشچن کرتا ہے, کوشچننگ اس کے اندر بار بار ابلتی ہے. لہٰذا وہ جو ہمارا پچھلا دور تھا تشدد کا, مار کٹائی کا, دہشت کا, جبر کا, لڑاکو مار کٹائی کا, وہ دور ختم ہو گیا. آج کل بچوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے, ان سے بات کرنی پڑتی ہے, اس کی ریزن دیکھنی پڑتی ہے. اگر وہ بول رہا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے اگر وہ بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ باپ غصے میں ہے نا سب کو لین میں لگا کے پھینٹی لگا دی, باقی بچے کہتے تھے ہمارا کیا قصور ہے. پہلے یہ ہوتا تھا باپ غصے میں آ گیا سارے لین سے لگ جاؤ بھائی. اب بچہ کہتا ہے قصور جس کا ہے اس کو مارے, اس کو ڈانٹے, اب میرے کیوں ڈانٹی جا رہے ہیں. لہٰذا جو میری نسل ہے, جو ہم لوگ ہیں, جو میرے سے باہر غالب نسل ہے نا, ان کے پیرنٹس اور تھے, اب پیرنٹس بدل گئے ہیں. لہٰذا آج کے دور کے مطابق جب ہم ان کی تربیت کریں گے, ان سے بات چیت کریں گے, ان کی ریزننگ دیکھیں گے, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے, پھر ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. نہیں تو ہمارے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں اور آج کا بچہ فوری طور پہ گھر سے نکل سکتا ہے, باہر جا سکتا ہے, اس کے پاس سوشل میڈیا ہے, اس کے پاس دوست ہے, اس کے پاس کچھ بھی چیزیں ہیں. لہٰذا آج کے بچے کو بڑے دھیان سے, بڑی اویئرنیس ہے, چائلڈ سائیکالوجی کو سمجھتے ہوئے اگر ہم آج کے بچے کو ٹریٹ کریں تو ہمارے رزلٹ اچھے آئیں گے. لیکن صرف ایک جنریشن گیپ بھی ہے. ظاہری بات ہے جو پیرنٹس ہمارے بارے میں سوچتے ہوں گے وہ بچے نہیں سوچ سکتے اور وہ ان کو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک صحیح راستے پہ لے کے چلیں, لیکن بچے پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں. میں پھر کہتا ہوں بچے کے پاس اویئرنیس زیادہ آ گئی ہے, بچے کے پاس باہر دوست, احباب, سوشل میڈیا, ٹی وی, ڈرامہ, بچے کے پاس بہت ساری چیزیں ایسی آ جی جن پہ یورپ کا تسلط ہے, جن پہ یورپ کی کمانڈ ہے. وہاں پہ فادر کیا ہے, دادا کیا ہے, دادی کیا ہے, نانی کیا ہے, خالہ کیا ہے, وہاں پہ یہ کلچر ہے ہی نہیں. ادب, احترام, تقدس, یہ چیزیں ہمارے اسلام کا ایسٹ ہے, یہ مغرب مشرق کا ہے. جو بچہ جس دنیا سے متعارف ہے, جس دنیا سے اس کی دوستی ہے, میڈیا پہ, گوگل پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, انسٹا پہ, وہاں پہ تو اور دنیا ہے, وہ اس دنیا سے زیادہ انسپائر ہوتا ہے. لہٰذا آج کے بچے کے ساتھ اگر آپ مارکیٹنگ کریں گے, اسے دبائیں گے, اس کو پریشر ڈالیں گے, وہ نہیں سمجھے گا. اس کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. اور دوسری بات ہے بات کے ساتھ اس کا نیچر, اس کا مزاج, اس کا ایٹیچیوڈ دیکھنا پڑے گا, یہ بچہ کیسا ہے. ویسے میں مثال تو میرے 4 بچے ہیں, میں اگر غور سے دیکھوں چاروں کا مزاج ڈفرینٹ ہے, ایک اور. اگر ہم ایک ہی فارمولہ سب پہ لگائیں گے وہ فیل ہے. ہر بچے کو جب اس کے مزاج, اس کی سائیکی, اس کے ٹیلنٹ کے مطابق جب ہم جائیں گے تو ہم بہتر رزلٹ پیدا کریں گے. ٹھیک ہے سر, ہمارے سے کالر موجود ہیں زمیرہ نیازی. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی مجھے آواز آ رہی ہے. جی میم, آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال تھا کہ میں نا وہی پڑھتی ہوں زیادہ درود شریف, اور درود شریف کے علاوہ میں پھر تھوڑا سا اس کو گیپ کر کے تو اور وظائف بھی پڑھتی ہوں تو اپنے بچے کے لیے, بیٹے کے لیے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نا اس کا MD CAT کے ٹیسٹ ہونا ہے تو ٹائم شارٹ تھا, اس وجہ سے نا وہ ذرا اپسیٹ ہو گیا ہے, تھوڑا پریشان ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ نا مجھے مزید کیا پڑھنا چاہیے اس کے لیے, دعا مانگنے کے لیے نا میں تھوڑی سی رہنمائی چاہتی تھی.
मैं बताता हूँ। ठीक है। बेटा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ना इंटेलिजेंट होते हैं, जब उनकी तैयारी प्रॉपर होती है तो एग्जाम में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। कुछ बच्चे मेरा बेटा ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी प्रॉपर नहीं होती, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस शेक होता है, वो कमज़ोर, डिस्टर्ब या अपसेट होकर जाते हैं, खौफ होता है, प्रेशर उनके। कुछ बच्चे वैसे जैसे एग्जाम का टाइम आता है तो वो फौरी तौर पर अपसेट होते हैं और उनका दिमाग ब्लैंक होना शुरू होता है। यहाँ जो मैं फार्मूला आपकी पढ़ाई वाले बच्चों सबको बताऊंगा सबको इफेक्टिव है। दो बच्चे, एक बच्चा होता है इंटेलिजेंट, तैयारी पूरी है, वो धड़ल्ले से एग्जाम में जाता पास होता है। कुछ बच्चे जब एग्जाम करीब आते हैं प्रेशर लेते हैं, टेंशन लेते हैं, उनका दिमाग ब्लैंक होना शुरू होता है, उनका दिमाग परफॉर्म नहीं करता, वो रिलैक्स नहीं होते, लिहाजा उनके दिमाग में वो चीज़ें भूलना शुरू होते हैं। यहाँ मैं दोनों तीनों चीज़ें आपसे बेटा बताऊंगा। सब वो सारे बच्चे जिनका MD कैड आ रहा है, जिनका सारा एग्जाम आ रहा है और एग्जाम होने से पहले वो प्रेशर का शिकार हैं, टेंशन का शिकार हैं और उनका दिमाग ब्लैंक हो रहा है, पहला काम आपने क्या करना है? पहला काम 10 बादाम रात को भिगो दें, सुबह छिलका उतार के 21 बार या हयो या कवियो 21 बार दम करें और बच्चे को खिलाएं ताकि उसके दिमाग उसके साथ मजबूत रहे। दूसरा काम, ऐसे सारे बच्चे जिनके 15-20 दिन पड़े हैं, किसी भी होम्योपैथी स्टोर से दवाई मिलेगी कालीफास 6X, कालीफास 6X। ये मीठी गोलियां ये टेंशन को, प्रेशर को, एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को दूर करती हैं और बंदे का फोकस ठीक रखती हैं। इस दौर में बच्चे का फोकस डिस्टर्ब होता है, वो फोकस कालीफास 6X मीठी गोलियां चीनी की तरह 4 गोलियां सुबह शाम खाएं। आप जिस दिन एग्जाम है उससे एक दिन पहले कौन सी दवाई खिलानी है, कोई होम्योपैथी दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होता। वो बच्चा जो पेपर के दौरान ब्लैंक होता है, उसको वॉमिटिंग शुरू होती है, प्रेशर में आके उसका ज़हन अपसेट होता है, उसका हाथ पाँव फूल जाते हैं, उसको दिल की धड़कन थी उससे काम नहीं होता। ये कोई बच्चे होते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो तैयारी पूरी है, हर चीज़ की ठीक है, लेकिन पेपर वाले दिन वो अपसेट होकर ब्लैंक होता है, उसके लिए एक बड़ी अच्छी दवाई होम्योपैथी ने बनाई है। किसी भी होम्योपैथी स्टोर से दवाई मिलेगी एनाकार्डियम 30, एनाकार्डियम 30 है इसी की एग्जाम इंटरव्यू खास वक्त के प्रेशर से बचने के लिए। अगर वो बच्चे को एक दिन पहले या 3-4 दिन पहले देने शुरू कर दे 5 कतरे, और एग्जाम वाले दिन जब वो दे के जाएगा तो उससे उनको प्रेशर नहीं आएगा। अब रूहानी बताता है उसका, वो सारी मैं जिनके बच्चे पेपर देने करीब हैं, वो पानी पे सूरह अल नशरा 11 बार दम करके पिलाएं इनको। सूरह अल नशरा, अल्लाह इसका सीना खोल, इसका दिमाग खोल, 11 बार दम करके पिलाएं। और सुबह शाम एक तस्बीह पे या हकीमो या बायसो, या हकीमो या बायसो, अल्लाह इसके दिमाग में हिकमत दे दिलाई दे। 3 तस्बीहां या एक तस्बीह, और या हयो या क़य्यूम एक तस्बीह, और साथ या रकीबो या हफीज़ो, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। अगर आप ये करते हैं, या सूरह अल नशरा का पानी पिलाती हैं, या हकीमो या बायसो 3 तस्बीहें पढ़ती हैं, या हयो या क़य्यूम 3 तस्बीहें पढ़ती हैं, इससे और या रकीबो या हफीज़ो, अल्लाह इसको नजर बाज हर चीज़ से महफूज फरमा। कालीफास देती हैं, बादाम खिलाती है ना, कार्डियम देती है। इंशाल्लाह आपका बच्चा परफॉर्म भी करेगा, रूहानी मदद भी होगी, रूहानी मदद के साथ उसको कामयाबी भी होगी। और जब पेपर ये दे लेगा, फिर बच्चा ना साइकोलॉजिकली चाहता है मुझे कोई ऐसी दुआ बताएं कि वो मेरा रिजल्ट अच्छा है, तो या हसीबो या अल्लाह, या हसीबो या अल्लाह, अगर 2-3 तस्बीहां वो और माँ पढ़े और सूरह यासीन पढ़े तो इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा और बच्चा परफॉर्म भी करेगा। और सर, अगर हम लोग बच्चों के साथ सख्ती करते हैं, क्या सख्ती से आपको लगता है कि उनकी तरबियत आज के दौर में बेहतरीन हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। आज का बच्चा डिफरेंट है, वो टीवी देखता है, ड्रामा देखता है, केबल देखता है, सोशल मीडिया देखता है, और दाएं बाएं उसके दोस्तों का एक सलाब है जो आज़ाद है। और फिर दूसरी बात है, बड़ा हमारे दौर में थे जाबर सख्त और मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज किस्म के फादर, अब फ्रेंडली फादर आ गए। देखिए जिस तरह बच्चे आजकल बाबा के साथ गोद में उछल कूद रहे होते हैं, पहले तो सब्र ही नहीं था, वो तो जैसे पॉसिबल ही नहीं था। बाबा दूर से हेलो हाय, अगर कोई बच्चा बीमार भी होता था वो सिंपल आके पूछते थे इसका क्या हाल है। अब वो दौर ख़त्म हो गया, सख्ती वाला दौर नहीं है, ये प्यार से समझाने वाला दौर है। और बच्चे की नेचर के मुताबिक, साइकी के मुताबिक, मजाज के मुताबिक कन्विंस करके अगर आप बात करेंगे तो हमें वो बच्चा परफॉर्म करेगा। नहीं तो बच्चा रेबल हो सकता है, बागी हो सकता है, वो आपके खिलाफ जाके कुछ भी कर सकता है। बट सर, अगर बच्चा बात ना माने तो वालिदैन का पहला रद्द अमल क्या होना चाहिए? बच्चा बात ना मान रहा तो पहले उसकी रीजनिंग ढूंढें, वजह। बच्चा ड्रामा कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, झूठ कर रहा है, या बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, या बच्चे की टैलेंट नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, 4 बच्चे घर में पैदा हो गए, एक बच्चा 95 वाला है, एक 88 वाला है, एक 85 68 वाले से 55 वाला भी। अगर बच्चा पैदाइशी तौर पे उतना टैलेंटेड नहीं है, हमारी तारीख भरी पड़ी है कि जो ब्यूरोक्रेट है, जर्नैल हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एक होता है, बाकी बच्चे वैसे नहीं होते। उसके ऊपर जब आप प्रेशर डालते कि तू 95 ले, वो ले ही नहीं सकता, उसका नेचुरली टैलेंट उतना नहीं है। बच्चे को उसके टैलेंट के मुताबिक, उसकी नफ्सियात के मुताबिक, उसके मजाज के मुताबिक जब बोझ डालेंगे, प्रेशर कुकर डालेंगे, फिर बच्चा परफॉर्म करेगा। अगर बच्चे को उसकी साइकी, उसका बैकग्राउंड, उसका नेचुरल टैलेंट देखे बगैर हम करेंगे तो बच्चा परफॉर्म करने की बजाय उसका हाथ पाँव फूल जाएंगे, वो बहाने ढूंढेगा। मुझे एक बच्चा अभी भी याद है, मुझे कहेगा सर आप प्रोवोक करते हो, आपने ना बात जरूर करनी है। बल्कि मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि हमारी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे जो ना उनके वालिदैन जब प्रेशर डालते हैं नंबरों का तो वो नंबर ही देते, वो झूठ बोलते, तो वो दोस्त हम आपस में बैठ के बात करते हैं अगर हमारे माँ बाप हम पे प्रेशर ना डालें तो शायद
ہم جھوٹ نہ بولیں تو جھوٹ بولنے کی بات کو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ توقع ایسی نہیں کرتے ہیں کہ میرا بچہ جو آئنسٹائن بن جائے, نیوٹن بن جائے, وہ دنیا کا نمبر 1 بن جائے. نمبر 1 تو 2-4 ہی ہوتے ہیں. اس کے ٹیلنٹ کے مطابق اگر آپ جائیں, اس کی صلاحیت کے مطابق جائیں, تو پھر بچے پرفارم بھی کرتے ہیں اور بغاوت بھی نہیں کرتے. سر یہاں پہ تو چلیں یہاں پہ یورپین سسٹم نہیں ہے پاکستان میں, لیکن پھر بھی آج کل اولاد اتنی نافرمان ہو چکی ہوئی ہے کہ ان کو یا تو وہ والدین کو کل کو بڑے ہو کے گھر سے باہر بھی نکال دیتے ہیں اور پھر وہ اپنے والدین کو بھول بھی جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کی کیا وجوہات ہے؟ بیٹا پہلی بات ہے, اگر کوئی رول ماڈل ہے نا گھر میں, اگر پیرنٹس جو ہے اپنے پیرنٹس کی خدمت کر رہے ہیں, تو بچہ بچپن سے وہ دیکھتا ہے کہ میرے فادر, میری ماں, میرا چچا, میرا تایا اپنی امی کی, اپنی نانی کی, دادی کی خدمت کر رہا ہے. پہلے تو پیرنٹس کو رول ماڈل بننا پڑے گا. اگر اس کے سامنے اچھی اخلاقیات دیتے ہیں, مشرقی روایت دیتے ہیں, دینی روایت دیتے ہیں, مذہبی روایت دیتے ہیں, بچہ ان کو فالو کرتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. ایک بات. دوسری بات, اگر ہم رزق حلال کماتے ہیں, اگر ہم نیکی پارسائی کی حدودوں کا خیال کرتے ہیں, تو پھر بھی ہمارے بچے پارسا نیک ہوتے ہیں. اگر ہم رزق حلال خیال نہیں کرتے, پھر وہ پیرنٹ جو لڑائی جھگڑوں کا طوفان, پانی پت کی لڑائی پہلی دوسری تیسری جاری اور ساری دن رات لڑائی جھگڑے کرتے, تو وہ بچہ شدت ہوتا ہے, وہ صلح جوئی کی طرف نہیں دیتا. مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک بچہ ایڈکشن نشہ کر رہا تھا, اس کا فادر لے کے میرے پاس آ کے, میں کہ بیٹا کیوں نشہ کرتے ہو؟ وہ مجھے اس سے بڑی پیاری بات کی کہ میرا جو فادر ہے نا, یہ میرا جو باپ ہے, اس نے میرے دادا کے ساتھ ایک دن بدتمیزی کی تھی. تو میں اس دن پہلے تھا سوچا تھا کہ یہ پاسبل ہے. میرے دل میں پہلے خیال آتے, میں کہ نہیں, یہ بابا جو ہے یہ ہرڈل ایک دیوار چین ہے, میں نے بابا کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. لیکن بابا نے جب اپنے بابا کے ساتھ کی تو میں نے کہا یہ ہرڈل تو ٹوٹ گئی ہے. لہٰذا اگر کوئی پیرنٹس رول ماڈل نہیں ہے, اگر آپ کے فادر نہیں ہے, اگر آپ کے باپ نہیں ہے, ماں باپ نہیں, تو آپ کے جو دائیں بائیں دوسرے رشتے دار, اگر آپ بڑوں کی آپ عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, اور پھر ساتھ آپ رزق حلال کا خیال کرتے ہیں, اور گھر میں رول ماڈل کے طور پہ کہتے ہیں, اور بچے کے ساتھ ڈسٹنس نہیں کرتے, اس کی جائز بات مانتے ہیں. ہم کرتے کیا بعض اوقات, بچے نے آج غلطی کی نا, آج اسے کچھ نہیں کہنا, 10 دن بعد غصہ ہے, اس کو پھٹی لگا دینی ہے. یہ طریقہ غلط ہے. جب بچہ جزا سزا کیا ہے, اگر وہ اچھا کام کرتا فوری طور پہ اس کو تعریف کرو, اس کو انعام دو. برا کام کرتا فوری طور پہ اس کی گرفت کرو. گرفت بھی اس کے مزاج کے مطابق, لڑائی جھگڑا مار کٹائی نہیں, سمجھاؤ سے. جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ بچہ بھی ٹھیک ہوگا اور تربیت بھی ٹھیک ہوگی. لیکن سر بچہ چڑچڑا ہوتا کیوں ہے؟ ہاں, اس کے کئی اسباب ہیں. اگر کوئی ماں باپ ڈپریشن, انگزائٹی, اسٹریس کا شکار ہے, تو آپ دیکھنے والے یہ بڑی معذرت کے ساتھ 90% بچے وہی ہوتے ہیں, وہ سینسیٹیو بریڈ لے کے آتے ہیں, ان کے مزاج کے خلاف کام ہوتے رہے. پھر ہمارا بچہ آج کل چیزیں آسان ہیں. ہمارا کیا تھا, پہلے سال بعد کپڑے ملنے, 7 بعد جوتی ملنی, ہم ڈیمانڈنگ نہیں تھے. وہ بچہ سارا ماحول ہی ایسا تھا. آج کل بچہ ڈیمانڈنگ, اس کے دائیں بائیں ہر چیز پوری ہو رہی ہے. جب وہ اس کو پوری ہوتی ہے نا, تو اس کا صبر نہیں رہتا, شکر نہیں رہتا, تمل نہیں رہتا, وہ ہر چیز اپنی فنگر ٹپس پہ مانگتا ہے. اور بچے پھر نا پیرنٹس بھی آج کل ایک عجیب غلطی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ بڑا اسپیشل آ گیا, ہمارے بچے بس دنیا میں کوئی نہیں. لہٰذا بچے کی جب جائز ناجائز خواہشیں آپ پوری کرتے ہیں, تو بچے کو انکار سننے کی عادت نہیں رہتی. وہ کہتا ہے میری ہر بات مانی جائے, میں لاڈلا ہوں, میں اسپیشل ہوں, میری بات کیوں نہیں مانی جائے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو صرف بچے کو وہ آتا آپ خود بگاڑتے ہیں. اگر ہم چائلڈ سائیکالوجی کو سمجھیں, بچوں کے مزاج کو سمجھیں کہ یہ بچہ کیسے مزاج کا ہے, یہ سینسیٹیو ہے, یہ اگریسو ہے, یہ ٹیلنٹڈ ہے, یہ عام بچہ ہے, اچھی طرح جب آپ غور کریں گے, پھر جب بچے کو اس کے مطابق ٹریٹ کریں گے تو بچہ ٹھیک پرفارم کرے گا. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, محمد سیرت عباس سے جیلم سے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میڈم آ رہی ہے. سر آپ کو سوال کیا ہے؟ میڈم پچھلی دفعہ بھی کال کی تھی, سر سے بات نہیں ہو پائی. میرا سوال ہے کہ بندش رکاوٹ کے حوالے سے میں نے پتہ کرا, جو بھی کاروبار کا تھا اس میں بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے مجھے. بیٹا اس کو آپ نے جواب دے دیا تھا, آپ نے بیٹا جواب سنا نہیں تھا؟ نہیں سر, میں نے وہ کیا نام ہے سائٹ پہ جا کے میں نے یوٹیوب پہ ریسرچ کیا, لیکن وہاں پہ میرے سوال کا جواب نہیں آیا تھا. چلو بیٹا میں دوبارہ دیتا ہوں. ہمارے وہ سارے دیکھنے والے, ہمارے وہ سارے بچے جو کہتے ہیں کہ ہم نوکری کر رہے ہیں, ہم بزنس کر رہے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, ہم کوئی کام کر رہے ہیں, وہ کام ہم ذکر اذکار کر رہے ہیں, ہمارے کام میں رکاوٹ آ گئی ہے, رجت آ گئی ہے, بندش آ گئی ہے. ہم اپنے رکاوٹ بندش ہم کب کہیں گے؟ جب ایک خوبصورت بچی ہے, اچھا خاندان, اس کی شادی نہیں ہو رہی, تو ہم کہیں گے یہ رکاوٹ کا شکار ہے. ایک پڑھا لکھا انتہائی ٹاپر بچہ ہے, اس کو نوکری نہیں مل رہی, تو ہم کہیں گے یہ رکاوٹ کا شکار ہے. ایک بچے کے پاس بہت سارا پیسہ, اس کا کام نہیں چاہ رہا, رکاوٹ کا شکار ہے. رکاوٹ یہ نہیں کہ ہر بات پہ رکاوٹ آ گئی. مثلا ایک بچے نے میٹرک بھی نہیں کیا, کہتے میں رکاوٹ کا شکار ہوں. ایک بچی بالکل عام شکل کی ہے, وہ اس کا جسم بھی, ساری بچیاں نیک ہوتی ہیں, وہ خود نہیں ہے, وہ کہیں گے رکاوٹ شکار وہ نہیں ہے. ایک بچی کی عمر 40 سال ہو گئی, کہتے مجھے 20 سال کا لڑکا ملے, وہ بھی ایک بندہ کہتا ہے. یعنی کہ جب اب ٹیلنٹ کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق اس مقام پہ نہیں ہے, تو اسے پھر ہم کہیں گے رکاوٹ بندش کا شکار ہو گیا بندہ. لہٰذا ایسے سارے بندے جن کو رکاوٹ ہے, کریں کیا؟ ایک بوتل پانی لیں,
اس پہ سورہ طارق 101 بار، سورہ شمس 41 بار، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 بار، سورہ فلق سورہ ناس 11 بار. یہ ایک ہی دفعہ پڑھیں. یہ پانی آپ نے پڑھ لیا، یہ پانی 1 مہینہ پینا، اس میں پانی مکس کرتے رہنا. ایک کام. نمبر 2 یہ کام کرنا، کر کے گلاب پہ سورہ یونس، سورہ طہ، سورہ آل راف، سورہ یونس، سورہ طہ، سورہ آل راف 101 بار ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے. یہ پانی 3 مختلف دنوں میں سے شاور لینا ہے. 2 کام. تیسرا کام یہ لینا ہے کہ ہرمل گگل کلونجی، ہرمل گگل کلونجی 5 تولہ لیں. اس پہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 بار، سورہ قلم کی آخری 2 آیات 11 بار، سورہ فلق سورہ ناس 11 بار پڑھیں. اس کو مکس کر کے 5 پوڑیاں بنا لیں. روزانہ 1 پوڑی جلائیں. اگر یہ جلائیں گے، پانی پئیں گے، عرق گلاب سے نہائیں گے، اور آخر میں یا رکیب و یا حافظ و 1300 بار، یا رکیب و یا حافظ و 1300 بار، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 500 بار، یا رزاق ہو یا باسط ہو 500 بار، یا غنی ہو یا مغنی ہو 5 بار. جب یہ تسبیحاں ذکر اذکار آپ کریں گے، پانی پئیں گے، تسبیح کریں گے، تو پرانی سے پرانی رکاوٹ، پرانی سے پرانی بندش دور ہو جائے گی. اور جس چیز کی آپ کوشش میں ہیں، چاہے رشتے کی، چاہے نوکری کی، چاہے کاروبار کی، چاہے باہر جانے کی پاکستان میں، وہ جو غیر فطری رکاوٹ دور ہو جائے گی اور آپ کے کام ہونے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر، اور یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. اچھا سر، بچوں کو نماز اور دین کی طرف کیسے ان کا رجحان کیا جا سکتا ہے جبکہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے ان پہ، اور وہ جب جو دیکھتے ہیں اسی چیز کو وہ فالو بھی کرتے ہیں، اسی ایکٹ کو فالو کرتے ہیں، تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پاسبلٹی کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات کی. میں یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ رب جلنی مقیم الصلاۃ جو ان کی دعا ہے، وہ دعا میں جب پہلی دفعہ میں نے سنی نا، حضرت ابراہیم علیہ نیٹ پہ جایا، رب جلنی مقیم الصلاۃ، وہ جو ساری دعا ہے اس میں وہ جب کہتے کہ اللہ میاں مجھے نمازی بنا، تو میں حیران ہوا. میں کہ اللہ میاں وہ تو نبی ہے، تیرے پیغمبر ہے. کہتے میری اولاد کو نمازی بنا. یعنی کہ ہماری جب کوشش، دیکھیں جبرائیل خلیل اللہ، وہ پیغمبر خدا کا جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا دوست ہے، وہ پیغمبر جس کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہماری قربانی اس وقت پوری نہیں ہوتی جب تک ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی اداؤں کو اس پہ شامل نہیں کرتے، چاہے طواف ہے، چاہے صفا مروہ ہے، چاہے بکرے کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کی اخیر کر دی کہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ کوئی مسلمان جب تک نماز پڑھے گا، جب تک درود ابراہیمی نہیں پڑھے گا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. وہ دعا رب جل مقیم وسلم کہتے کہ اللہ میاں مجھے نا، وہ اللہ سے کہتے کہ مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو بنا. ان کا مقصد تھا کہ میری آنے والی نسلوں میں جو لوگ نمازی بنا لیا. ہمارا یہاں پہ جو پرابلم تھوڑا سا آیا ہوا ہے کہ جب تک باپ جو ہے نا رول ماڈل، میں بار بار کہتا ہوں کہ باپ ہے، چچا ہے، انکل ہے، ہمارے معاشرے میں جو ماموں بڑے لوگ ہیں، بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے نا بیٹا، اس کی شعور جب کھلتا ہے، شعور کھلنے کے بعد جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے، وہ سیکھتا ہے ہر چیز کو، وہ دیکھتا ہے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. ہمارے پہلے بڑی اچھی عادت تھی کہ ہمارے والد صاحب تھے، ہمارے بڑے بھائی تھے، ہمارے تایا ماموں تھے، بچوں کو انگلی سے پکڑ کے مسجد میں لے جانا. سمپل. جمعے والے دن اسپیشلی لے جانا، ہر جمعے کو کپڑے پہناؤ جی، اس کو تہوار کے طور پہ مناتے تھے. اور بچے کو جب آپ انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاتے ہیں، بکڑے کو جب نماز پڑھتے ہو میرے ساتھ نماز پڑھو، بچہ باپ کو رول ماڈل سمجھتا ہے. بچہ سمجھتا ہے یہ دنیا کا، یہ آئنسٹائن ہے، یہ نیوٹن ہے، یہ سقراط ہے، یہ افلاطون ہے، یہ سب کچھ دنیا کے سارے نالج میرے اس فادر کے پاس ہے. تو فادر جب نماز کے حوالے سے ایکٹیو نہیں ہوگا، فادر جب جمعے کے حوالے سے ایکٹیو نہیں ہوگا، فادر جب باقی جو ہماری عبادات ہیں، تقویٰ، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، تکبر ہے، غرور ہے، سخاوت ہے، چیٹی ہے، اچھائیاں برائیاں ہماری جب نہیں اور منکر کا جب احساس نہیں کرے گا تو بچہ پھر ویسے فالو کرے گا. ہمارے بچے جو، اگر آج کا جو بچہ وہ مسجد سے اور جو ہماری دینی ایکٹیویٹیز ہے، جو اسلام پریکٹس نہیں رہے، اس کی بنیادی وجہ کہ پیرنٹس اس طرح اسلام پریکٹس نہیں رہے. پیرنٹس نے یہ دوگلا سا کلچر بیٹا اس دور میں آ گیا ہے. جو یہ سب آج کل کے جو پیرنٹس ہیں نا، وہ پچھلی نسل سے بھی ہیں، اگلی نسل سے بھی ہیں، اور جدت پسندی کے چکر میں آ کے نا، اگر کوئی بندہ مذہبی اقدامات کرتا ہے، مذہبی ایکٹیویٹی کرتا ہے، تو معاشرے میں اس کو تانا مارا جاتا ہے، ایک ہی کرنا پہ شروع کرتا ہے. ماں باپ کو رول ماڈل کے طور پہ مذہب کی طرف آنا ہے، نماز کی طرف آنا ہے، اچھائیوں کی طرف آنا ہے، اخلاقیات کردار کی طرف آنا ہے. ہمارے معاشرے میں بدتمیزی کرنا، شاؤٹ کرنا، بحث کرنا آرگومنٹک فیشن بن گیا ہے. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بحث کرتا ہے، کوئی آرگومنٹ کرتا ہے، کہتا ہے بدھے کتنا کانفیڈنس کے اندر آ گیا ہے، کتنے کو سمجھ آ گئی ہے. ادب، احترام، مقدس، یہ ساری چیزیں جب ہمارے معاشرے میں آئیں گی، جب ہم رسپیکٹ کریں گے بڑوں کی، ماں باپ کی، نانی کی، دادی کی، اہل محلہ کی، بزرگوں کی، گاڑی میں، دفتر میں، جہاں کوئی بڑا نظر آتا ہے، جب ہم اس کا احترام کریں گے، بچہ آٹومیٹکلی اس کو فالو کرے گا. جب ہمارے اوپر ایک عجیب سی خود سری آ گئی، کسی محفل میں جائیں، کسی گاڑی میں بیٹھیں، کسی ٹرین میں بیٹھیں، کسی جہاز میں بیٹھتے اپنا لیپ ٹاپ موبائل کھولا، ٹھا شروع ہو گیا. ہم نے انسانی رویوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ پرابلم آ گئی ہے. اچھا حسین، ہمارے سے کالر موجود ہیں شگفتہ عبداللہ لاہور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام میم، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے کہ میرے نا بھائی ہے، وہ مطلب بڑی ضد کرتا ہے کہ پڑھتا نہیں ہے. اگر اس کو میرے ابو نے بہت مارتے بھی ہے، اس سے نہ کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. اس کو سمجھا کے بیٹھ گئے کہ مطلب اس سے وہ بالکل نہ پڑھنے کا نام لیتا، نہ وہ کوئی کام کرتا. نام کیا ہے؟ ڈیٹ آف برتھ
झगड़ा करता है, तो कोई मैम, ऐसा नहीं। मैम उनका नाम क्या है? इसका नाम है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। और डेट ऑफ बर्थ? उसकी है जो है कि 17 अगस्त 1989। माँ का नाम? माँ का नाम? रशीदा बीबी। तो ठीक है। ठीक है। जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 8 में फॉल करता है, इससे मैं क्योंकि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री का छोटा बड़ा तालिब इल्म हूँ, कोई भी बच्चा जो 8, 17 इस तरह से पैदा हुआ है, 7 और 8 और 26, 2 और 6, 8 नंबर का 4-5 चीज़ें उसमें डोमिनेट करती हैं जो बच्चे में बचपन से आ गई हैं। डोमिनेशन, एग्रेशन, पोजेशन, जिद, अना, खुदी। फिर बोलता हूँ, डोमिनेशन, एग्रेशन, अना, जिद। आमर दुनिया भर में जितने भी आमर आए हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा लें, दुनिया की हिस्ट्री उठा लें, अगर किसी में आमरीत होती है, एक मुश्किल मिजाजी जिद में दाखिल होती है, डोमिनेशन, एग्रेशन अपने वजूद का है, तो वो ये 8 वाले लोग होते हैं। स्ट्रगलिंग नंबर भी कहते हैं, इनकी प्रॉब्लम भी, मुश्किल भी आती हैं, लेकिन इनकी अच्छाइयाँ क्या है? दुनिया में जब कोई बड़ा आदमी बनता है तो उसके अंदर जिद होती है, उसके अंदर अना होती है, उसके अंदर खुदी होती है। वो कहता है मैंने ये काम करना है, और अपनी अना, अपनी खुदी, अपनी ज़ात की ताकत के लिए वो काम कर जाता है। ये बच्चा नॉर्मल बच्चा नहीं, इसे हम कहते हैं शिद्दत वाला बच्चा है, इसे हम डेट ऑफ करते हैं स्ट्रगलिंग डेट ऑफ बर्थ है। इसको अगर आप कायल करेंगे फिर इसलिए पढ़ना है। कुछ बच्चे होते हैं सॉफ्ट, 2 वाला आ गया, 11 वाला आ गया, 29 वाला आ गया, 20 वाला आ गया, सॉफ्ट बच्चे, हाँ जी ठीक है जी ठीक है। ये अग्रेसिव बच्चा है, डोमिनेशन वाला बच्चा है, जिद वाला बच्चा है, मुश्किल मिजाजी वाला बच्चा है, अपनी बात को मनवाने वाला बच्चा है। लिहाजा ऐसे बच्चों को आप कन्विंस करेंगे, इसके मिजाज के मुताबिक चलेंगे, इसको मोटिवेशन देंगे, इसको जज़ा सज़ा का तसव्वुर देंगे, तो फिर ये चल जाएगा। तस्बीह में ज़िक्र ज़रूर बताता हूँ, लेकिन ये आम बच्चा नहीं, इसकी साइकोलॉजी, इसका मजाज, इसका टैलेंट अगर आप देख लेते हैं, देखने के बाद पढ़ते हैं तो उसका रिजल्ट ज़्यादा आता है। ऐसे सारे बच्चे जो ज़िद्दी हैं और वो बात नहीं मानते, मार्कटाई, फिर मार्कटाई कोई हल नहीं। अगर आप मार्कटाई कर रहे हैं, शिद्दत उस बच्चे के साथ सख्ती कर रहे हैं, तो ये बच्चा और बागी होगा, रेबल होगा, क्योंकि उसके मिजाज के अंदर जारियत है, उसके मिजाज के अंदर एग्रेशन है, उसके मिजाज के अंदर अपनी अना, अपनी खुदी, अपनी डोमिनेशन है। ऐसे बच्चों ने के लिए आपने करना क्या है? करना आपने ये है कि सिंपल आपने ये करना है कि आपने पानी पे सूरा नसर, सूरा इज़ा जा नसरुल्लाह, सूरा नसर आपने पानी पे 11 बार दम करनी है, सूरा नसर 11 बार दम करनी है। और ऐसे बच्चों का ख्याल, पानी पे दम करके इसको पिलाना है। और दूसरा करना है कि इसका ख्याल करके या शहीदो या अल्लाह, या शहीदो या अल्लाह, अगर आप 3 तस्बीह पढ़ते हैं और पानी पे सूरा नसर 11 बार दम करके पिलाते हैं, अगर ये ज़िद करता है, लड़ता है, झगड़ता है और पढ़ाई की तरफ नहीं जाता, तो सूरा अलम नशरा, सूरा अलम नशरा 11 बार, और रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा जो 11 बार जब चीज़ों पे दम करके इसको पिलाएंगे, सूरा अलम नशरा है, रब्बे ज़िदनी इल्मा है, सूरा नसर है, साथ या हकीमो या बैसो 3 तस्बीह हैं, और या रकीबो या फीस तस्बीह 3। इंशाल्लाह ये राह सास पे आएगा, ज़िद खत्म हो जाएगी। लेकिन ये आम बच्चा नहीं है, ख़ास बच्चा है, ताकतवर बच्चा है, डोमिनेशन वाला है, एग्रेशन वाला है, पोजीशन वाला है। इसको जब इसके मिजाज के मुताबिक, इसके टैलेंट के मुताबिक आप देखेंगे, डील करेंगे, फिर ये ठीक हो जाएगा। लिहाजा मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसके पास सख्ती वाली बात बिल्कुल न करें, मार्केटिंग करेंगे और ख़राब हो जाएगा। आपके सामने खड़ा होगा, आपको गोरियाँ डालेगा, तो आप और परेशान हो। इसको ये तस्बीह ज़िक्र करें, साथ इसको नरम करने के लिए किसी भी होम्योपैथी स्टोर से दवाई मिलती है, कालीफास 6X, कालीफास 6X, ये मीठी गोलियाँ मिलती है। इसको आपने 4 गोलियाँ सुबह शाम देनी है। साथ जो मैंने तस्बीह आपसे की है, वो फिर बोल देता हूँ, या हकीमो या बैसो या शहीदो या अल्लाह है, सूरा अलम नशर है, सूरा नसर है, जाजा नसरुल्लाह, रब्बे ज़िदनी इल्मा है। ये करेंगे और साथ इस बच्चे को कायल करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं को कायल करें, उनको मोटिवेशन दे कि तू बड़ी चीज़ है, तू बड़ा पहुँचा, तू कुछ करके दिखाएगा, वो कुछ इज़्ज़त रिस्पेक्ट दे। ये इज़्ज़त वाला बच्चा है। जब आप इसे इज़्ज़त रिस्पेक्ट देंगे, ये परफॉर्म भी करेगा, बात भी मानेगा और परफॉर्म भी करेगा। इसको ज़िद करना बेवकूफ़ी है, ये और रेबल होगा और बागी होगा। लिहाजा ऐसे बच्चों को समझ के साथ, इतराम के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जब चलाएंगे, इंशाल्लाह परफॉर्म भी करेंगे और चलेंगे भी। ठीक है सर, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, हाफिज़ अब्दुल रहमान है सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल क्या? मेरा सर से सवाल है कि मैं ना एक मदरसा में बच्चों को पढ़ाता हूँ, हिफ़्ज़ करवाता हूँ, तो बच्चे इंतहाई ज़िद्दी और जो है ना वो शरारती हैं, और ना वो नमाज पढ़ते हैं। उनको जो है ना वो मस्जिद में सख्ती से रोका भी जाए तो फिर भी वो भाग जाते हैं, और उनके वालिदैन की भी ये शिकायत है कि यार इनका हिफ़्ज़ कुरान करने का क्या फ़ायदा। हालांकि जो हिफ़्ज़ कुरान करते हैं वो बड़े अच्छे बच्चे, उनका तसव्वुर ये है। तो मैं इस हवाले से हम बड़े परेशान हैं, ना तो हम मदरसा से उनकी तरबियत कर पाते हैं और ना ही उनके वालिदैन उनकी तरबियत कर पाते हैं। तो इस हवाले से कुछ जो है ना वजीफ़ा या कुछ बेहतरीन मौसर जो है ना वो कुछ तरीक़ाकार बता दीजिएगा। और दूसरा, मैं साथ इमामत खताबत के फ़राइज़ पर अंजाम दे रहा हूँ, तो मैं लोगों को ना तबलीग करता हूँ कि नमाज के लिए आओ, तो कुछ ऐसा वो बहुत कम लोग आते हैं, कुछ ऐसा वजीफ़ा बता दें मेरी ज़ुबान में तस्वीर पैदा हो जाए और लोग नमाज की तरफ आना शुरू हो जाए।
پہلے میرے بیٹے نے ہمارے محترم جو اسلامی محلہ میں یا قاری صاحب ہیں یا ٹیچر ہیں وہاں پر انہوں نے پہلی بات کی میری تصویر آ جائے. تصویر کے لیے بیٹا آپ نے یا عزیز و من کل 11 دفعہ دروشی پہلے 11 بار دروشی بعد میں. کوئی بندہ چاہتا ہے میری تصویر آ جائے, وجہ میری شہرت پھیلنی شروع ہو جائے, میری تسخیر پیدا ہو جائے میری دکان پہ, میرے مدرسے پہ, میری مطب پہ, میری حکمت خانے پہ, میرے دہی پلوں میں, میرے پکوڑوں میں, میرے کھانے میں, میرے ہوٹل میں تاثیر آ جائے کہ لوگ دیوانہ وار میری طرف رجوع کریں. تو پہلے بھی میں نے اس کو بتایا ہوا ہے, میرے چینل پہ بھی پڑھا ہوا ہے, عمل تسخیر کہتے ہیں اسے. لہٰذا کوئی جو ہمارے سارے ٹیچر ہیں وہ چاہتے ہیں ہماری زبان میں تاثیر آ جائے, لوگ ہماری بات دل سے سنیں اور ان کے دل میں یہ بات اترے. 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 بار درود پاک بعد میں. یا عزیز و من کل عزیز بحق یا عزیز, یا عزیز و من کل عزیز بحق یا عزیز. 108 بار روزانہ اگر نارمل بندہ پڑھنا شروع کر دے اور کس ذکر کا عمل بننا چاہتا ہے جو تو کہتا ہے کہ میری شہرت کسی محفل میں, کسی جگہ پہ, کسی محلے میں, کسی دفتر میں, کسی بینک میں, کسی اپنے اسکول میں, کسی اپنے خاندان میں جاؤں تو لوگ مجھے رسپیکٹ دے دیکھیں, ان کے لیے یہ 11 تسبیحیں اگر آپ 41 دن پڑھ لیتے ہیں, عشاء کے بعد 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, یا عزیز من کل عزیز بھکے یا عزیز. اگر آپ 11 تسبیح روزانہ پڑھتے ہیں 41 دن پڑھ لیں, بعد میں 108 بار کرتے رہیں. یا میں کلیئر کر دوں کہ جو تسخیر کے اعمال ہوتے ہیں نا یہ دن 12 بجے سے پہلے ہوتے ہیں, عشاء کے بعد نہیں, کیونکہ آپ نے سارا دن گزارنا ہے. آپ 108 بار پڑھتے ہیں آپ کی تسخیر آ جائے گی. باقی انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ بچے جو پیرنٹس چاہتے ہیں, لیکن یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ میں نے خود بھی دیکھا ہے جو بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں تو ان کو ہم ایک طوطے کی مشین, ایک کمپیوٹر مشین بنا کے پڑھا رہے ہیں, ان کو سکھا نہیں رہے کہ وہ کائنات کی سب سے بڑی کتاب جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں جو اللہ نے انسان سے مخاطب ہو کے کی ہے. انہیں ایک طوطے کی طرح جب پڑھائیں گے تو ان کے اندر وہ تاثیر, وہ نرمی, وہ حلاوت نہیں آئے گی. لہٰذا وہ اس لیے وہ بچے نا ان کے اندر عقیدت کا, تقدس کا, احترام کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. ان کو سمجھائیں بڑھائیں کہ آپ مسلمان ہیں, ہماری یہ مقدس کتاب ہے, اس کو ہم پڑھ رہے ہیں, بڑی ادب, بڑی شان, بڑی رفت والی بات ہے. یہ جب کریں گے اور ساتھ پھر وہ جو میں نے کہا سورہ علم نشرح 11 بار, ان بچوں پہ جب سارے بچے پڑھ رہے ہوں تو قاری صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ سورہ علم نشرح 11 بار پڑھ کے پھونک مار دیا کریں, اور پھر سورہ نصر 11 بار پڑھ کے پھونک مار دیں. اور سارے بچے جب بیٹھے ہوں تو یا شہیدو یا اللہ 3 تسبیحاں, یا شہیدو یا اللہ 3 تسبیحاں, لا حول ولا قوت الا باللہ 3 تسبیحاں, اور یا سلامو یا مومنو یا اللہ 3 تسبیحاں. میں پھر بولتا ہوں, یا شہیدو یا اللہ 3 تسبیحاں, یا سلامو یا مومنو یا اللہ 3 تسبیحاں. ان کو جو بچے بیٹھے ہیں, اور یا حکیمو یا باعثو 3 تسبیحاں اگر آپ پڑھتے ہیں, بچوں کا ذہن بھی کھلے گا, ان کے اندر نرمی بھی آئے گی, تقدس بھی آئے گا, احترام بھی آئے گا. اور بعض بچوں کو اگر نظر آپ کو فیل ہوتا ہے, ایسے بچے جو قرآن پاک پڑھتے ہیں, میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں ان کو نظر لگی ہوتی ہے جب آپ معاشرے میں تعارف کراتے ہیں, یہ بچہ ماشاءاللہ حفظ کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ سب بچوں کو توفیق دے, اس نے 10 پارے, اس نے 15 پارے, اس نے 11 پارے حفظ کر لیے تو باغ کو نظر لگتی. لہٰذا ایسے بچوں کو اگر آپ پانی پہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات 11 بار دم کر کے پلائیں, اور ایسے بچوں کو ماشاءاللہ میں جب یہ بچے پاس ہیں تو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ 21 بار پڑھ کے دم کریں, سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں دم کریں, اور باقی جو میں نے ذکر اذکار کہیں یہ کریں گے تو انشاءاللہ بچے حفظ بھی کریں گے, احترام بھی آئے گا, مقدس بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچے گی بھی ضرور. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, عزیز الرحمان ہے لاہور سے. ہیلو بٹ صاحب. جی میں نے آپ سے فون کر رہا ہے, میرا ایک دوست ہے. ہاں جی سر, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی آواز آ رہی ہے آ رہی ہے. اچھا, وہ نا 2 بچی تھے, بچے جوان مر گئے نے, ایک بچی تھی ایک بچہ. ہیلو ہاں جی وہ نا بچے فوت ہو گئے تھی 2. ہاں جی تو نہ پیچھے ہو, تو کی سننا ہے کوئی وظیفہ دسو میرے. ٹھیک ہے, نالے وہ کہنا ہے ملن کے لیے آپ جا کے اتنے چلنے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. شاید کسی ہمارے بھائی کے بچے فوت ہو گئے ہیں تو یہ بہت بڑا درد ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ دنیا کا سب سے بڑا درد ہے کسی باپ سے, کسی ماں سے اس کا بچہ نہ ہو, اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو بچوں کو صبر کر لے گا, اگر اس کا بچہ بچپن میں فوت ہو گیا ہے اور ماں باپ صبر کر لیتے کہ اللہ کی رضا یہی تو اللہ تعالیٰ اس بچہ کو یہ مقام دے گا کہ وہ روز محشر اس صبر کے بدلے اپنے ماں باپ کو جنت لے جائے گا, بالکل ملیں گے. اور یا ان کے لیے کلمہ شریف پڑھیں, آپ یہ سوالہ کلمہ پڑھیں تاکہ ان کے درجات اور بلند ہو جائیں. صبر کے لیے اللہ الصمد, اگر آپ 3 تسبیحاں, اللہ الصمد 3 تسبیحاں, لا حول ولا قوت الا باللہ 3 تسبیحاں, اور یا رقیب و یا حفیظ. میں پھر بولتا ہوں, اللہ الصمد 300 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار, اور پہلا کلمہ 3 تسبیحاں روز پڑھیں, یا رقیب و یا حفیظ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ صبر بھی دیتا ہے, سکون بھی آتا ہے, اور جو غم ہے, دکھ وہ بھی دور ہو جاتا ہے. پڑھیں, اور ہماری دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیرنٹس کو صبر دے, ہمت دے, اور اللہ تعالیٰ روز محشر وہ بچے ان کے لیے نجات کا باعث بنے.
ٹھیک ہے سر والدین کی کون سی غلطیاں بچوں کو باغی یا بدتمیز بنا دیتی ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ ماں باپ جو بچوں کو ہر وقت تنقید کرتے ہیں، وہ ماں باپ جو بچوں کے ساتھ ہر وقت کمپیئر کرتے ہیں دوسرے بچوں سے، وہ ماں باپ جو دوسروں کے سامنے بچوں کو بے عزت کرتے ہیں. بچوں کے دوست آ گئے تو ماں باپ نے اکیلے میں بلا کے سمجھانے کے بجائے دوستوں کے سامنے ان کو ذلیل کر دیا. بچہ اس وقت جس اگریشن میں، جس جوش میں، جس جذبے میں، جوانی کے جس دور میں ہوتا ہے وہ یہ برداشت نہیں کرتا. یہ زندگی میں کبھی غلطی نہیں کرنی. بچہ دوستوں میں کھیل رہا ہے، آپ نے جا کے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا اس کو. کئی پیرنٹس میں نے ایسے دیکھے ہیں، گراؤنڈ میں جاتے ہیں بچے کے پیچھے، ان کے سامنے ٹھا 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 ٹھا، بچے پھر زیادہ ان کو تانا مارتے کہ تیرے ماں باپ کیسے ہیں یار، وہ تو مارتے ہیں آگے یہ کیا انہوں نے. بچوں کو عزت دیں، بچوں کو رسپیکٹ دیں، دوستوں کے سامنے مار کٹائی بدتمیزی والی کوئی غلطی نہ کریں. اگر آپ دوستوں کے سامنے مار کٹائی بدتمیزی کریں گے تو بچے ریبل ہوں گے، باغی ہوں گے. ایک بات. دوسری بات بچوں سے ایسی جا بجا تنقید نہ کریں، ان پہ ہر وقت بابا نصیحت نہ بنے. بچہ کھانا کھا رہا ہے نصیحت پڑ گئی، بچہ اٹھ رہا ہے نصیحت پڑ گئی، بچہ باہر جا رہا ہے نصیحت پکڑ گئی. جب ملا پکڑ کے اس کو نصیحتوں کا طوفان اس کے اوپر انڈیلنا شروع کر دیا. بچہ کہتا ہے میں کتنے پھنس گیا، کیا ہوگا میرے ساتھ. بچے کو رسپیکٹ دیں، بچے کو عزت دیں، بچے کو موٹیویشن دیں، بچے کی تعریف کریں کہ یہ تو بڑا اسپیشل ہے، تو بڑا خاص ہے. اور بچے کو ذمہ داری کا احساس لیں، تو گھر کا فرد ہے، تو گھر کا بڑا ہے. اب تو نے اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے، اپنی بہن سے کہہ کے تو نے اپنے بھائی کا خیال کرنا ہے. جب اس پہ پازیٹیو ذمہ داری ڈالیں گے، بدتمیزی اس کی عزت بدتمیزی نہیں کریں گے، اور دوستوں کے ساتھ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، اور اس کو ہر وقت کمپیئر نہیں کریں گے، نصیحت نہیں کریں گے، تو بچے پازیٹیو ہوں گے. پھر وہ ماں باپ کے خلاف نہیں ہوتے. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، محمد اکرم ہے ہیڈ بلوکی سے. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی سر، آپ کا سوال کیا؟ میرا پروفیسر صاحب سے سوال ہے کہ میرا بیٹا ڈبل ماسٹر ایجوکیٹ ہے اور ضدی، جھگڑالو اور نافرمان بھی نہیں ہے، تقریباً فرما بردار ہے، مگر صرف ایک ایشو پر بعض اوقات مایوس کرتا ہے، اور وہ ہے نماز اس میں سستی کرتا ہے، اور میں شدت اختیار نہیں کرنا چاہتا. پلیز کوئی ایسا عمل وظیفہ بتائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو. حالانکہ ہمارا گھرانہ جو ہے نا سب نمازی ہیں، الحمدللہ دینی گھرانہ ہے. بڑی میرے پیارے بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ واقعی ایک درد دل رکھنے والا باپ ہے، ایک نیک انسان ہے جس کی جبلت میں، جس کی فطرت میں آقا کریم کی محبت ہے، اسلام کی مقدس محبت ہے، جس کو اس دنیا کے ساتھ اس دنیا کا بھی خیال ہے. اور بچوں کی دو قسمیں ہیں یہاں پہ. میرے بھائی نے بڑی پیاری بات کی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں ضدی، جھگڑالو، غسیلے. کچھ بچے ہوتے ہیں ضدی، جھگڑالو نہیں، چپ، مرضی اپنی کرنی. ماں باپ جو مرضی چیخے ماری جائے، ماں باپ نصیحتیں کر رہے ہیں، ریکویسٹیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں یہ کر لو، وہ کہتے ہیں، وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے. یہ خطرناک قسم ہے. میرے پاس چند دن پہلے ایک فیملی آئی ہوئی تھی، کہتے جی ہمارے بچے، دو بچے تھے ان کے، کہنے لگے کہ ہمارے بچے دنیا کے بہترین بچے ہیں، بات نہیں مانتے. میں کیا بہتری کیسے ہو گئے؟ کہتے وہ ان کے گھر سے یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، ایسا کر دو، وہ سارے کام کریں گے، لیکن جب کوئی کنسٹرکٹیو قسم کی سیریس بات کریں گے وہاں وہ وہ چپ ہو جائیں گے. یعنی کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ضد کر کے آگے سے انکار کرتے ہیں، آرگومنٹ کرتے ہیں، دلیل کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہ زیادہ خطرناک قسم ہے، جو آرگومنٹ بھی نہیں کرتے، جواب بھی نہیں دیتے، بولتے بھی نہیں، لیکن مرضی اپنی کیے جا رہے ہیں. آرگومنٹ بھی نہیں، بولنا بھی نہیں، مرضی اپنی کیے جا رہے ہیں. تو ایسے بچے جو ان کے لیے پھر میں وہی کہوں گا کہ ان کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کرنے کی بات ہے، ان کے ساتھ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے اندر سے کھنگالنے کہ تمہارے اندر ہے کیا. کچھ بچے کچھ ایسے رشتے پال رہے ہوتے ہیں، کچھ بچوں کے پاس کوئی ایسے، ان کے اندر کچھ ایسے رشتہ داریاں، کچھ ایسے ریلیشن شپ ایسے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے میں اگر ماں باپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو میرے ماں باپ یہ بات نہیں ماننے کے، لہٰذا وہ نہ پھر چپ رہنا بہتر سمجھتے ہیں، یا پھر ماں باپ نے ان کو وہ کانفیڈنس نہیں دیا ہوتا کہ جس سے بچے آپ سے اظہار کریں آگے. یا تو آپ اپنے بچے کے پاس بیٹھیں کہ یار میں تمہارا دوست ہوں، تم اپنا مسئلہ، اپنی پریشانی، ٹینشن جو میرے سے شیئر کرو، تو وہ شیئر کر لے گا آپ سے. لیکن اگر آپ اس کو یہ رائٹ ہی نہیں دیتے، یا اسے خوف ہے کہ میں جو بھی بات شیئر کروں گا میری بات نہیں مانی جائے گی بلکہ میری مخالفت کی جائے گی، تو پھر برداشت بھی کرتا ہے. یہاں پھر میں نے پہلے کہا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا رب جلنی مقیم صلی اللہ، بڑی مشہور دعا قرآن پاک میں، کہ اس میں اگر آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میاں مجھے نمازی بنا، میرے بچوں کو بنا، میری آل اولاد کو بنا، اور وہ خلیل اللہ تھے، نیک تھے، تو آپ وہ دعا کا سہارا لے سکتے ہیں. باقی یا شہید ہو یا اللہ، اگر اللہ میرے بچوں کو صراط مستقیم پہ ڈال، اللہ میرے بچوں کو صراط مستقیم پہ ڈال، ان کو راہ راست پہ ڈال، ان کو دنیاوی برے کاموں سے بچا. یا شہید ہو یا اللہ 500 بار، یا رقیب ہو یا حافظ ہو، اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما، یا رقیب ہو یا حافظ ہو 500 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار. اگر آپ یہ تسبیحاں پھر میں بولتا ہوں، یا شہید ہو یا اللہ 500 بار، یا رقیب ہو یا حافظ ہو 500 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار پڑھتے ہیں. ساتھ آپ سورہ نصر
اگر آپ سورہ زاجہ رسول اللہ سورہ نصر آپ روزانہ 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے کو پلاتے ہیں, اور پلانے کے بعد میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ جوان بچہ ہو گیا نا, اس پہ ڈبیٹ, اس پہ آرگومنٹ, اس پہ پریشر, اس پہ دباؤ ڈالنے کے بجائے اس سے ہیلپ مانگیں آپ کہ یار میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں کمزور ہو گیا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ شاید میں زیادہ عرصہ نہیں رہوں گا, اللہ تعالیٰ آپ کو دیر سلامت رکھے, تو مجھے نا تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے, تمہاری مدد کی, میری مدد کرو. جب بچے کے اوپر ذمہ داری ڈالے گا نا پازیٹیو, فوری طور پہ کھڑا ہو جائے گا, ہاں میں آپ کی ذمہ داری ڈالتا ہوں. یہ تسبیحاں کریں, یہ ذکر اذکار کریں, اس سے ڈبیٹ کریں, اس سے بات کریں, تو انشاءاللہ اس کے اندر جو سرد بوری خاموشی اور پراسرار قسم کی خاموشی وہ ختم ہو جائے گی, اور وہ آپ کی بات مانے گا, ذمہ داری بھی لے گا, اور پھر جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے کرے گا بھی انشاءاللہ. سر کیا بچوں کو ڈانٹنا یا مارنا ان کی اصلاح ہوتی ہے, یا پھر ان کو بہت طریقے سے اور پیار سے کنونس کرنا پڑتا ہے؟ بالکل, مار کٹائی تو فلسفہ ہی ختم ہو گیا. بلکہ مجھے بیٹا آپ حیران ہو جاؤ گے, مجھے کچھ پیرنٹ بچے ایسے ملے ہیں جو نا ماں باپ میرے پاس آتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ باہر چلا گیا ہے, ہم سے بات نہیں کرتا. میں کیا بات نہیں کرتا, مجھے کئی ماں باپ آ چکے ہیں. تو اس کی ماں نے مجھے چپکے سے کہا کہ جب ہمارا بیٹا چھوٹا تھا, میرا جو میاں نے اس کو مارتا تھا. وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے وہ مار میرے ذہن سے نکل, ڈھیٹ ہو جاتے ہیں بچے, وہ کہتا ہے وہ مار میرے ذہن سے نکل نہیں رہی. کچھ بچے اتنے مسیلے ہو گئے, وہ 10 سال ہو گئے, 8 سال ماں سے باپ سے بات کرتے ہیں, میں کیوں بات کروں, آپ نے بچپن میں مجھے مارا تھا. اگر کوئی بچہ بیچارہ ٹھیٹ ہو, کوئی نارمل بچہ وہ تو برداشت کر دیتا ہے. کوئی بچہ سینسٹیو ہے, کوئی بچہ غمزدہ ہے, کوئی سٹریس والا ہے, اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے, اور پھر وہ دوبارہ زندگی میں اپنے ماں باپ سے پیار احترام نہیں کرتا. لہٰذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مار کٹائی سے, دباؤ سے, پریشر سے بچے کو رائے راست پہ لے آئیں گے, بچے کو ٹھیک کر لیں گے, تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی. اس طرح بچہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. نہ, بچے کو سمجھائیں, بچے کو موٹیویشن دیں, بچے کو ترغیب دیں, بچے سے ہیلپ مانگیں, بچے کو رسپیکٹ دیں, بچے کے لوگوں کے سامنے موازنہ نہ کریں, بچے کی بدتمیزی نہ کریں. جب آپ ایسے رویہ اپنائیں گے, پازیٹیو رویہ اپنائیں گے, تو بچہ آپ کی بات بھی مانے گا, اور وہ آپ کی رسپیکٹ بھی کرے گا, اور ساری زندگی خدمت کری. تو میرے پاس وہ ماں باپ آتے ہیں, 8 سال ہو گئے, 6 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, فون نہیں کرتا, بس سمپل ایک بات تو میرے پاس ایسی آتی ہے, کہتے سمپل روزے کا میسج آتا ہے السلام علیکم, بس. 8 سال سے کہتا آپ نے مجھے بچپن میں مارا تھا, آپ نے بچپن میں میرے ساتھ زیادتی کی تھی, میرا دل ہی نہیں کرتا. لہٰذا مار کٹائی, آج کا بچہ جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گا, اتنا دور ہوگا کہ وہ آپ سے ملنا بھی پسند نہیں کرے گا. لہٰذا مار کٹائی نہ کریں, پیار سے بات کریں, احترام سے کریں, تاکہ بچہ آپ کے ساتھ جڑا رہے. ٹھیک ہے سر, اگر بچہ نماز سے دور بھاگے تو والدین کیسے ان کو محبت سے راغب کر سکتے ہیں؟ سمپل اسے کہیں کہ بیٹا تمہارے ایگزام میں نمبر بڑے اچھے آئیں گے. میں نے بڑی بچیاں, بڑے بچے دیکھے ہیں, جب ایگزام کا ٹائم آتا ہے, جب انٹرویو کا ٹائم آتا ہے, جب مشکل کا ٹائم آتا ہے, وہ مسئلہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں کسی گھروں میں, مجھے دوست کہتے ہیں کہ جب میری بیٹی یا بیٹا نماز پڑھا تو میں فوری طور پہ کہتا ہوں, پتر تمہارا رزلٹ آنے والا ہے, پتر تمہیں کوئی موبائل کوئی چیز لینے والی ہے. تو بچوں کو یہ پتہ ہے جب میری زندگی میں مشکل آنی تو میں نے رب کی طرف رجوع کرنا ہے. بچوں کو رب سے پیار کرنا سکھائیں, بچوں کو رب سے محبت کرنا سکھائیں, اور بچوں کو یہ سکھائیں کہ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, ہماری آگے موت بھی آنی ہے, آخرت بھی آنی ہے, جہاں پہ ہم نے حساب کتاب ہونا ہے. جب بچے کو خود, پہلی بات تو خود اسلام پریکٹس آپ ہو نا, اگر آپ خود اسلام پریکٹس ہیں, اسلامی تعلیمات کو, میں یہاں پہ ایک اور بات میں کروں گا. کچھ گھروں میں جاتا ہوں تو وہ کیا پتہ کرتے ہیں, اس کی 2-3 بیٹیاں ہیں, بازار سے آئس کریم لے کے آئے, برگر لے کے آئے, پیزے لے کے آئے, تو بڑے آرام سے اپنی بیٹیوں کو دیا, تو نوکر جو بیچاری وہ کچن میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے. اگر آپ ایسا رویہ اپناتے ہیں تو آپ کے بچوں میں برکت نہیں آئے گی. اگر ہمت ہے تو جو اپنی بیٹی کے لیے لاتے ہیں, اپنی ملازمہ کے لیے بھی لے کر آئیں, جو اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہیں. جب آپ 1000 روپے کا نوٹ نکال کے دیتے ہیں نا اپنی بیٹیوں کو, تو اس وقت آپ 500 کا 200 روپے کا نوٹ اپنی ملازمہ کو بھی دیں. یہ وہ تقسیم ہے جب ایک گھر میں بچی, ایک ملازمہ آپ کی سسکیاں لے رہی ہے, رو رہی ہے, حسرت سے دیکھ رہی ہے, وہ یتیم ہے, غریب ہے, اس کا آگا پیچھا کوئی نہیں ہے. اگر آپ ملازمہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, پھر بھی آپ کے بچوں میں برکت ہے. اگر آپ ملازمہ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں, وہ ماں پھر وہ سمجھیں گے کہ یار یہ تو اچھے لوگ ہیں. جب آپ ملازمہ سے مار کٹائی نفرت کریں گے, بچے بھی ان کے ساتھ کریں گے, ان کے اندر متشدد رویے آئیں گے, ان کے اندر سختی آئے گی. نرمی لانے کے لیے اپنی ملازمہ سے اپنے دائیں میں سافٹنس کرنی ہے, خود نماز پڑھنی ہے, پازیٹیو رویے اپنانے ہیں, تاکہ بچے بھی آپ کی بات مانیں. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, طاہرہ ہے رائیونڈ. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا نام طاہرہ ہے, رائیونڈ سے بات کر رہی ہوں. جی. تو میرا سوال یہ ہے کہ بچے ہیں میرے ماشاءاللہ سے ینگ ہیں بچے, لیکن نا موبائل نہیں چھوڑتے. کہنا بات کوئی بھی کرو نا ان سے تو وہ بس فون میں ہی لگے رہیں گے, کہیں گے اچھا بس اچھا, اور اگر زبردستی کرو تو آگے سے غصہ کریں گے. پھر یہ ہوتا ہے کہ کس طرح ان کو سمجھاؤں, کس طرح ان کو کہوں کہ بھی یہ چیز, اس کو فون کو یعنی کہ نا انہوں نے اپنی کمزوری بنا لیا ہوا ہے. ضد پکڑ لیتے ہیں کہ بھی ہمیں بار بار کیوں کہا جا رہا ہے.
بڑا اچھا سنو یہ بلکہ ہر گھر کی کہانی ہے, ہر ماں کا یہ مسئلہ. تو یہاں جیسے ہم پیچھے کچھ کئی منٹوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ بچے کے ساتھ اگر آپ تشدد کریں گے, سختی کریں گے, بےزتی کریں گے, سب کے سامنے کریں گے, یہ بچہ آج کا بچہ برداشت نہیں کرتا. پہلے آپ بچے کی, میں پھر بار بار کہتا ہوں, آج کی روایات, آج کا مزاج, آپ کی ٹیچنگ, آج کی سائیکالوجی چینج ہو چکی ہے. آج کا بچہ وہ بچہ نہیں رہا. پھر دوسری بات ہے کہ آپ نے اس کو موبائل کی عادت ڈال دی ہے. بچپن سے اب وہ عادی ہو گیا, اس کی ماں, اس کی باپ, اس کا چاچا, اس کا ماما, اس کا دوست, اس کا فرینڈ, اس کی کمپینین اب موبائل بن چکا. موبائل اس کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے. تو وہ موبائل سے دور کرے تو ریٹ کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. آپ نے, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ رکھ لیں. اس نا ڈبیٹ, اس کی نا آرگومنٹ کر کے اس کو پھنسائیں کہ ٹھیک ہے چلو اتنے گھنٹے تم کر لو, اتنے گھنٹے نہ کرو. اگر آپ 24 گھنٹے اس کے ساتھ کریں گے وہ ویر جائے گا, یا کہتے 24 گھنٹے میں آپ کو موبائل دینا ہی نہیں, پھر بھی ویر جائے گا, انکار کر دے گا. اس کے ساتھ ڈبیٹ کریں, اس کے ساتھ آرگومنٹ کریں, اس کے ساتھ ٹائمنگ فکس کریں کہ ٹھیک ہے تو موبائل لینا, یہ ٹائمنگ ہے, یہ ٹائمنگ. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں جو بچے رات سے 10 کے درمیان پڑھائی پہ لگتے ہیں اور ان کے موبائل بند ہوتے ہیں وہ ٹاپر ہوتے ہیں. جن گھروں میں 24 گھنٹے کی موبائل, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اور دیتا ہوں, جو میں میرے پاس کیوں کالج میں پڑھایا میں نے 12 سال, اور میں بچوں کی سائیکالوجی کو کافی حد تک سمجھ گیا ہوں. اگر آپ FSC تک بچے کو موبائل دیتے ہیں تو آپ نے بچہ پھر پڑھے گا نہیں آپ کا. بچے کو آپ نے موبائل دینا FSC میں, اس سے پہلے آپ ماں کا فون یوز کریں, وہ بھی گھنٹوں کے حساب سے. لو جی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تمہارے ہیں, لو اب اس کو یوز کر لو. پھر بچہ کمفرٹیبل رہتا ہے. اگر بچے اس پہ کوئی پریشر اگر اس کو نہیں نہ دے رہے, وہ پریشر میں آیا ہوا, فرسٹریشن میں, ڈپریشن میں, دماغ کیمیکل خراب ہوئے ہیں, نہ وہ پڑھائی کرتا نہ کچھ, وہ کہتا ہے وہ پھر ضد کے کرے گا. بھائی کئی بچے ایسے ملے ہیں, کتاب کھلی ہوئی ہے, کتاب کے اندر رسالہ رکھا ہوا ہے, سلیبس کی کتاب, اندر رسالہ, کوئی میگزین یا کچھ رکھا ہوتا ہے, کچھ چیز. وہ کہتا ہے میں نے ڈرل کر رہا ہے آپ کے سامنے کہ میں پڑھ رہا ہوں, لیکن وہ پڑھ نہیں رہا, وہ آپ سے بدلہ لے رہا ہے. بچے کو ضد پہ, ایگریشن پہ, غصے پہ, مقابلے پہ, اس طرح لے کے جائیں. اس کے اندر ذمہ داری پیدا کریں, اس سے ہیلپ مانگیں, اس کو ابھی کریں کہ دیکھو میں نے چلے جانا ہے, میرے پاس تو سب کچھ ہے, تم نے زندگی جینی ہے, تم نے پڑھنا ہے, یہ سارا کچھ کرنا ہے. اس کو موٹیویشن دینی ہے. پڑھ جاؤ گے ہماری گاڑی اچھا ہوگی, گاڑی اچھی ہوگی, ہمارا گھر اچھا ہوگا, ہمارے گھر میں چیزیں آئیں گی, لوگ رسپیکٹ کریں گے, ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے بچے کی, افسر بچے کی, انٹیلیجنٹ بچے کی رسپیکٹ زیادہ ہے. جب یہ چیزیں ساری اس کو سکھائیں گے نا, اس کو موٹیویٹ کریں گے. آج کا بچہ موٹیویشن مانگتا ہے. آج کا بچہ پھر آپ کے پاس اتنے اچھے لیکچر آ گئے, مطلب ٹاپر بچے کون ہیں, ناکام بچے کون ہیں, والدین کیا غلطی کرتے, فلاں کرتے. جب بچوں کو موٹیویشن دیں گے, ترغیب دیں گے, آرگومنٹ کریں گے, اس کو رسپیکٹ کے ساتھ سامنے بٹھا کے اس سے ہیلپ مانگیں گے, تو پھر آپ کا بچہ پرفارم کرے گا. اگر جا ضد, جا تنقید, صبح شام نصیحت کریں گے تو بچہ بھاگ جائے گا, کہتا میں نے نہ آپ کی بات نہیں سنی, وہ اپنی مرضی کرے گا. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ محمد جاوید موجود ہیں لاہور سے. آئی گیس ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. تو سر موبائل فون اور سوشل میڈیا سے بچوں کی تربیت پر کس حد تک اثر ہوتا ہے؟ نہیں, اس میں جو میں نے دیکھا ہے نا کہ اگر تو پھر ایک اور غلطی کرتے ہیں ماں باپ. اگر آپ کے لیے پاسبل ہے تو ماں یا باپ نے کچھ عرصہ بچے کے پاس بیٹھ کے وہ آپ پڑھو میں بیٹھا ہوں آپ کے پاس, اگر پاسبل ہے. نہیں تو پھر میں نے ایک اور طریقہ کچھ دوستوں کو بتایا, میں کہا اگر آپ کا بچہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے, میں کہا کریکٹر کریٹ کریں, اس کو ایک سے پاس بٹھا دیا کرے لا کے, کوئی ٹیچر کو سسا ٹیچر کر لے کہ یار اس کے پاس بیٹھ جاؤ, کیا ہو رہا ہے, ایسا انگیج کرے کسی انسان کو. جب خالی ہوتا ہے نا بندہ تو کہیں نہ کہیں وہ برائی کی طرف, کہیں نہ کہیں وہ اپنی شر کی طرف جاتا ہے. لہٰذا آپ بچوں کو موٹیویشن دیں اور موبائل ضرور دیں, لیکن پازیٹیو طریقے سے سمجھائیں, اس کو واچ کریں, اس کو دیکھیں, اس کو چیک کریں, اور چیک کرنے کے بعد اس کو پھر نا موٹیویشن دیں, تو پھر بچہ موبائل غلط استعمال نہیں کرتا اور پازیٹیو استعمال کرتا. ویسے اگر آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں گے وہ غلط استعمال بھی کر سکتا ہے, بے روی کا شکار بھی ہو سکتا ہے, اور اپنی مرضی کی چیزوں میں گھس سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. اور اسی کے ساتھ مجھے اور عبداللہ بھٹی صاحب کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ پروگرام درویش دنیا کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.